الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات پارہ نمبر 15 کی پہلی سورت، جس سورت بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میں سویا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اٹھانے کی کس طرح سے کوشش کی جائے، اٹھانے کی کس طرح سے جسارت کروں، تبھی اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ اے جبرائیل میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کیجئے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیوں آئے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات آپ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف نبی ہے۔ اللہ اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام حتیم لے کر آئے۔ اب حتیم کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے گرد ایک دیوار ہے، خانہ کعبہ اور اس دیوار کے درمیان کے جو حصہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حتیم لایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1450 سال پہلے اوپن ہارٹ سرجری جسے آج کی سائنس کہتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1450 سال پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 برتن تھے، ایک میں آب زمزم تھا اور دوسرے میں نور تھا، میرے دل کو نکالا گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد اس نور والے برتن میں لے جا کر اس نور سے میرے دل کو بھر دیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں منتقل کر دیا اور سینے کو ایسے ملا دیا کہ جہاں پر نہ کوئی نشان باقی رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک جانور آتا ہے جس کی رنگت سفید ہوتی ہے اور اس کا قد خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سواری کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ اس قدر تیز رفتار ہے کہ اس کی جہاں پر نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سواری کے دوران نیچے اترنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں، پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ المنورہ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवारी करते हैं। बैतुल मक़दस से पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से पूछते हैं, जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की वो बांदी जिसे उसके बच्चों समेत तेल में जिंदा जला दिया गया था, उनकी हड्डियां यहाँ पर दफन की गई हैं। अल्लाहु अकबर। उसकी खुशबू कितने सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी कब्र से उनकी खुशबू आती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस के करीब पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक से उतरते हैं, बैतुल मक़दस में दाखिल होते हैं। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर पहले से मौजूद हैं। सफ बंदी की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत करते हैं। यहाँ पर ये इशारा दिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दूसरा इशारा दिया जाता है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अब अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही वाहिद दीन है और उसके सिवा कोई मजहब, कोई दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आसमान से एक नूरानी सीढ़ी आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा उस पर सवार होते हैं और वो सीढ़ी जब पहले आसमान की तरफ जाती है, पहले आसमान पर पहुंचती है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान का दरवाजा खटखटाते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, कौन? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जिब्राइल हूँ। फिर फरिश्ते पूछते हैं कि आपके हमरा कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे हमरा खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते दरवाजा खोलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे आसमान पर चलते हैं। दूसरे आसमान का दरवाजा उसी तरह खुलवाया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा आसमान आ जाता है। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा आसमान आ जाता है। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा आसमान आ जाता है। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा आसमान आ जाता है। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सातवां आसमान आता है। जैसे सातवें आसमान पर आप दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बैतुल्लाह है और उसके गिर्द फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं और एक नूरानी शख्सियत वाले बुजुर्ग काबा की दीवार के साथ टेक लगाए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें सलाम करते हैं तो वो बुजुर्ग आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक का बोसा लेते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। ये कौन है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया, अल्लाह के दोस्त का लक़ब दिया गया। क्या कह रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा, अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचते हैं। सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुंचकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे बढ़ने की मुझ में जसारत नहीं, इससे आगे बढ़ने की मैं जुर्रत नहीं कर सकता। अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आता है, ऐ मेरे महबूब आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आता है, मेरे महबूब और करीब आइए।
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا محبوب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اے میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ اے میرے محبوب میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں آپ کے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پوچھتی ہے میرے محبوب وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تو عاجزی سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نماز تحفے میں دی جاتی ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک، یہ آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد شرک جیسے عظیم گناہ کے سوا باقی تمام گناہوں کے بخشش کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک شرک نہیں معاف ہوگا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت کی ذات شرک والے کو کبھی معاف نہیں فرمائے گی، اس کے علاوہ وہ جس کو بھی چاہے معاف کر سکتا ہے۔ پھر جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ اس نیکی کے کام کو کر گزرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ بھی تحفہ اس امت محمدیہ کو ملا۔ پھر ایک اور تحفہ دیا جاتا ہے کہ سابقہ اقوام اگر برائی کا ارادہ کرتی تھیں تو ان کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ ملا کہ آپ کی امت اگر برائی کا ارادہ کرے گی تو جب تک وہ اس کو کر نہ گزرے گی تو اس کی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ جب تک وہ اس کو کر نہیں گزرتی اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی نہیں لکھی جائے گی۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ اقوام میں جب وہ برائی کا ارادہ کرتے تھے فوراً برائی لکھ دی جاتی تھی۔ میری اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم اگر برائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو جب تک کر نہیں گزرتے تب تک ہمارے نامہ اعمال میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آتے ہیں اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے اس سفر کا ذکر فرماتے ہیں، تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا ورنہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سفر کا ذکر سب سے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ابو جہل کا سامنا ہوتا ہے، تو ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا خبر لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وہ تمام سفر کی رودات جب اس کو سناتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگر میں یہاں پر لوگوں کو جمع کروں تو کیا تمام لوگوں کے درمیان آپ اس سفر کی رودات بیان فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں بھی انہی الفاظ میں اس سفر کی رودات پیش کروں گا۔ ابو جہل تمام لوگوں کو آواز دے کر اکٹھا کرتا ہے، اور جب تمام لوگ بیت اللہ کے قریب جمع ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے سفر معراج کا واقعہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو سفر معراج کا واقعہ بتاتے ہیں تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ہنسنے لگتے ہیں کہ کروڑوں میل کا فاصلہ ایک رات میں کیسے طے ہو گیا، اتنی لمبا سفر ایک رات میں کیسے ممکن ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے
بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں گئے تھے ان کو تو معلوم تھا کہ بیت المقدس کیسا تھا، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصدیق کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی نشانیاں بتائیے، بیت المقدس کیسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تمام نشانیاں بتاتے ہیں، اور اس طرح سے بتاتے ہیں کہ گویا کہ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ مجھے اور آپ کو ایک تلقین کرتا ہے، ایک سبق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے رات کو بلندی کا ذریعہ بنایا ہے، تو لہذا رات میں تیسرے پہر اٹھیے، اللہ رب العزت کی ذات سے مناجات کیجئے، مانگیے جو آپ کے دل میں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی عطا فرمائے گی جو آپ کے دل میں ہے، اور وہ بھی عطا فرمائے گی جو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے والا بنائے، اور رات کے تیسرے پہر اللہ رب العزت سے مناجات کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔